السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا یلیق بعظمتہ وجلالہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر قرآن کریم میں مختلف پیرائے سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کے قول کو یوں نقل کیا جب وہ اللہ سے اپنے مہم میں اثبات اور استحکام کا سوال کر رہے تھے، فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سورہ ابراہیم 40 نمبر، کہ اے میرے رب مجھے نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرنے والوں میں سے بنا اور میری اولاد کو بھی ایسا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ تم میرے ذکر یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے بارے میں کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی کہ جب تک میں باحیات ہوں اسے قائم رکھوں۔ اور اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، سورہ عنکبوت 45 نمبر۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ پھر تمام مومنوں کو حکم دیتے ہوئے اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز متعین اوقات کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ یہ دوسرا رکن جو نماز ہے اس سے متعلق آپ نے ابھی سنا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے سید ابراہیم کے قول کو نقل کیا جب وہ اللہ سے اپنے مہم میں اثبات اور استحکام کا سوال کر رہے تھے۔ اے میرے رب مجھے نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرنے والوں میں سے بنا اور میری اولاد کو بھی، کہا کہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کرتے ہوئے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے بارے میں کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اور پھر تمام مومنوں کو حکم دیتے ہوئے اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کی اہمیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری آیتیں نازل فرمائی اور حدیث رسول اس پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز بے شک برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے عظیم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز انسان کو برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں یعنی نہایت پابندی کے ساتھ باجماعت وقت متعین پر ادا کرتے ہیں، وہی لوگ جنتوں میں باعزت احترام کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی آپ کو اگر جنت میں باعزت اور احترام کے ساتھ رہنا ہے تو نماز کی پابندی کیجیے۔
عن انس رضی اللہ عنہ قال فرضت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری به الصلاة 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي یا محمد لا يبدل القول قول لدي وإن لك بهذا الخمس 50 رواہ البخاری و مسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر آواز دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے، بے شک تمہارے لیے ان 5 وقت کی نمازوں کا صلہ 50 وقت کی نمازوں کے برابر ملے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت ابو ہریرہ کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فی منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا رواہ البخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بتاؤ تم لوگ اگر تم میں سے جس سے کسی کے دروازے کے سامنے دریا بہتا ہو اور وہ شخص اس دریا میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کچھ بھی میل کچل باقی نہیں رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالی ان کے ذریعے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 5ویں چیز عن عبداللہ ابن قرد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب علیہ العبد یوم القیامہ الصلاة فإن صلحت صلحت سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ عبداللہ بن قرد سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا حساب بندہ سے بروز قیامت لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز صحیح رہی، یعنی نماز کے حساب میں اگر کامیاب ہو گیا تو سارے اعمال صحیح ہوں گے، اور اگر نماز کے حساب میں نقص اور خرابی پائی گئی تو دیگر سارے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ آخری روایت جو نماز کی اہمیت پر جریر سے مروی ہے، عن جریر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العہد الذی بیننا وبینہم الصلاة فمن ترکها فقد کفر رواہ احمد و اصحاب السنن۔ جریر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عہد جو ہمارے اور کفار کے درمیان حد فاصل ہے وہ نماز ہے، بس جس نے اس کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ اس روایت کو احمد اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ ان تمام احادیث سے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ کہیں پر کہا کہ اگر نمازوں کی پابندی کرے گا تو احترام اور باعزت جنت میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کافر کے درمیان اور ہمارے درمیان حد فاصل ہے، اور کسی جگہ پر فرمایا فمن ترکہا فقد کفر، کہ جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، جیسا کہ اس حدیث میں ابھی بیان کیا گیا ہے۔ اور روز محشر کے جا گداز بود اولی پرشش نماز بود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے حساب لے گا تو سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ اور نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پانچ وقتوں کی نماز، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہے، اگر اس کو ادا کرتا ہے تو یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 50 وقت کے برابر دے گا۔ اور نماز بے شک برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور نماز کی پابندی اپنی زندگی میں ضروری اور لازم سمجھیں، دوسرے اعمال کو پہلا درجہ نہ دیں، بلکہ نماز کا جب وقت ہو تو نماز ادا کرے پھر دوسرے کام کو کرے۔ اگر ایسا کرتے رہیں گے، نماز کی اگر حفاظت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برائیوں سے اور منکرات سے بچائے گا اس نماز کے ذریعے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب آپ سے حساب لے گا تو آپ اس دن آپ کی گردن اونچی ہوگی اور آپ کہیں گے کہ میں نماز پڑھنے والا سے، اور اگر آپ کامیاب ہوں گے اگر اس سوال میں جو پہلا سوال آپ سے کیا جائے گا، اور با احترام جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز کا قائم کرنے والا بنائے، اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں جیسا کہ دیگر انبیاء اکرام نے اس کی اہمیت کو سمجھا۔ اور عیسیٰ نے اپنے رب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں باحیات رہوں۔ اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے ہم نماز کی پابندی کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے بھی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، بے شک نماز متعین اوقات کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور نماز کی پابندی کریں، نماز کو قائم کریں، اور نماز پڑھنے میں کسی طرح کا اہمال اور سستی اور کاہلی نہ برتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نمازی بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ